محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے باکمال ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام جنید بن محمد بن جنید ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، لقب قواریری اور زجاج ہے۔ قواریری اور زجاج اس اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے والد گرامی شیشہ فروش تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب اصل نہاوند یعنی ایران سے ہے، لیکن آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی حضرت سیدی سقطی کے بھانجے اور مرید ہیں۔ آپ حضرت سیدی سقطی، حضرت حارث محاسبی اور حضرت محمد قصاب کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، یعنی ان بزرگ ہستیوں کے شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت ابو العباس عطا فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی علم معرفت میں ہمارے امام، مرجع اور پیشوا ہیں۔ آئیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے، تو کون ہے کہ میری نظر اثر اور وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی، اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، اے جنید، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی اس کے اس جواب پر حیران ہوئے، اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا کہ الہام ہوا، اے جنید، اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہیں سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت کے واقعات میں ایک دوسرے واقعہ کا یوں ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فوراً کہا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا، آنکھوں کا درد جا چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں، تو فرمایا کہ وضو کرنے سے۔ یہ سننا تھا کہ اس آنکھ کی پوجا کرنے والے طبیب نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب، یہ کہہ کر وہ طبیب مسلمان ہو گیا۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اللہ کے لاڈلے، ہمارے مقتدا، ہمارے رہبر و رہنما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کا نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان جیسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً بڑے ہی اللہ والے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کف افسوس ملتے ہوئے بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی، مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا۔
پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا، وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کے بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے، نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا، وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش انداز میں اشعار گا رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم کا زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کے آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے، اب نہ صاحب جائیداد تھا نہ دربان، فانوسوں اور قمقموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہو کر داد و عیش دیا کرتے تھے، وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و الم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہذا مکان کے اندر جو انس و محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور و ماتم برپا ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔